اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سنتو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سورہ النمل کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس سورہ میں ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو راہ ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، بس جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یہی مومن ہیں اور ان کے لیے ہی بھلائی ہے اور ان کے لیے ہی جنت میں افضل ٹھکانے ہیں۔ اور جو شیطان کی پیروی کرے گا بے شک وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہوں کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رب العزت نے حضرت سلیمان کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد اور سلیمان کو علم اور حکمت عطا کی، اور سلیمان جو علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ساری طاقت بخشی تھی اور تمام جو کائنات کی مخلوق تھی ان کو ان کے زیر اثر کر دیا تھا۔ جن، پرندے، جانور اور انسان سب ان کے تابع تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بولی بھی سکھائی تھی کہ وہ پرندوں اور باقی جانداروں کی بولی بھی سمجھ سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا لشکر ایک دفعہ گزر رہا تھا تو وہ چونٹیوں کی وادی میں سے گزرا۔ تب چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پیروں کے تلے رون دے۔ حضرت سلیمان یہ بات سنی تو مسکرائے اور کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیری تعریف کر سکوں، اور مجھے اور میرے والدین پر رحمت فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا، انہوں نے ہدہد پرندے کو اس میں سے غائب پایا تو غضبناک ہوئے اور پوچھا کہ ہدہد کدھر ہے، اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ ہدہد تھوڑی دیر کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی وادی میں سے گزرا ہوں جہاں میں نے ایک عورت حکمرانی پائی ہے۔ وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو اپنا رب اور پروردگار مانتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے ہدہد سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جاؤ اور میرا یہ پیغام لے کر اس کو جا کر ملکہ کو دو۔ اس ملکہ کا نام بلقیس آیا ہے، اور بلقیس کے پاس جب ہدہد پیغام لے کر پہنچا تو اس کو شروع ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو اور مجھ پر اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تب بلقیس نے اپنے درباریوں سے، اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا کہ سلیمان بے شک مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ طاقت والے ہیں، تو آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ بے شک بادشاہ جب کسی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں تو وہ تباہی پھیر دیتے ہیں اور وہاں کی ہر چیز کو تخت و تاراج کر دیتے ہیں۔ تو اس کے مصاحبین نے کہا کہ آپ حکمران ہیں، آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ تب اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ کچھ تحفہ دے کر حضرت سلیمان کے پاس بھیجوں۔ اس نے تحفہ بھیجا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت سا خزانہ ہے، مجھے اس تحفے کی بالکل ضرورت نہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان لیں اور میری پیروی کریں۔ تب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ایسا ہے میرے تابعین میں سے کہ جو فوراً سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو میرے پاس لے آئے۔ تب ایک دیو نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے اس تخت کو یہاں پہ حاضر کر سکتا ہوں۔ تب حضرت سلیمان نے اللہ کے حکم سے ایک تخت بنوایا، وہ تخت بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسا بلقیس کا اپنا تخت تھا، اور بلقیس جب حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم اس کو پہچانتی؟ اس نے کہا یہ تو بالکل میرے تخت جیسا ہے، اور جب وہ چلی تو وہ شیشے کے فرش پر سے چل رہی تھی اور اس کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ تب وہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لے آئی اور جان گئی کہ یہ بے شک اللہ کا سچا نبی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اختیارات سے نوازا ہے۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے اپنا سچا نبی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور تمام کائنات پر ان کا اثرات تھا اور وہ سب پر حکمران تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے کہ حضرت لوط کا جو قوم تھی وہ بہت بدکاری میں مبتلا تھی، اور وہ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ تو جب ان کو میرے فرشتے آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس کاموں سے بچ جائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے، تب اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بستی کو الٹا دیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ عبرت کا سامان بن کر رہ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، میرے حضور سجدے کرتے ہیں، اور کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں ہی ہوں جس نے زمین و آسمان بنایا، میں ہی ہوں جس نے دو سمندر بنائے، ان کے درمیان پردہ ڈال دیا، آسمان سے رحمت والی ہوائیں چلائیں، بادل چلائے اور بادلوں سے بارش نازل فرمائی، زمین پر مضبوط پہاڑ بنائے، نہریں بنائیں، راستے بنائے، اور جس سے ان پانی سے سیراب کیا اور زمین سے فصلیں اگائیں، اناج اگایا، کھجور، زیتون اور انگور کے درخت اگائے، جس سے تم رزق حاصل کرتے ہو، چوپایوں سے تمہیں دودھ دیا اور تم ان لوگوں سے گوشت حاصل کرتے ہو۔ بس تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو نہ تمہیں زندہ کر سکتے، نہ مار سکتے ہیں، جو نہ تمہارے رزق پہ اختیار رکھتے ہیں، جو نہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکیں گے، جو نہ اس قابل ہیں کہ وہ آسمان سے بارش نازل فرما سکیں۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، مجھ پر سچائی مان لے آؤ، اور جو لوگ شیطان کی پیروی کر کے اللہ کے ساتھ شریک کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو روشن بنایا ہے تاکہ تم کام کر سکو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تمام لوگ بدحواس ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اور کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکے گا مگر سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ رب العزت سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیکی کریں، اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اور اس دن کی ہولناکیوں سے اللہ سے پناہ مانگیں کہ جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہیں سنبھالے گی، عمل گرا دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، زمین ایک چٹل میدان بنا دی جائے گی، اور 50,000 سالوں پر محیط ایک وہ دن ہوگا جو روز قیامت ہوگا، اور اس دن جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اور جنہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔